جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی۔ کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ، یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد سب سے مارکت العرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے
یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں الا۔ اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے، یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اعوذ باللہ۔ مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے، جس عمل کو، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کہا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے عبادت کرنے والے قرار پائے، یا ان کے پجاری قرار دیے گئے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل قرآن کریم میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ نمبر ایک، وہ مشرکین جو تھے وہ ان بزرگوں کو یعنی فرشتوں کو، نبیوں اور ولیوں کو اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی، اپنی مرادوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ چار قسم کی چیزیں تھیں، نیک اور صالح لوگ تھے، انبیاء تھے، پیڑ اور پودے اور سورج وغیرہ تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے، اور فرشتے تھے، ان کو پکار۔ اللہ کے نبی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر دو کہ انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، میں ان کی عبادت کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا یا پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ گویا پکارو یا دعا مانگو تو صرف کس سے؟ اللہ عز و جل سے۔ اللہ کے سوا پکارو گے تو یہ کیا قرار پائے گا؟ شرک قرار پائے گا۔ اور یہ کام جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ نمبر دو، کفار مکہ کا دوسرا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھاتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 136 کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ انہوں نے اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ کھیتیاں یا مویشیاں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں ان مشرکین نے اللہ کا ایک حصہ ٹھہرایا اور کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے
معبودوں کا ہے. بالکل وہی بات ہے. یہ بکرا قربانی کا ہے, یہ بکرا غوث پاک کا. بالکل وہی مشرکین مکہ والا طرز. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حصہ انہوں نے اللہ کا ٹھہرایا اور بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں, اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین جو ہے غلے اور چوپائے اور جانور اپنے معبودوں کو نظر کیا کرتے تھے. آج بھی ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں, آج بھی مرغے لیے جا رہے ہیں, آج بھی بکرے لے کے جایا جا رہا ہے, اور ان پر چڑھائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. اور نمبر 3, وہ مشرکین اور اپنے معبودوں کے لیے کیا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے, وہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے. اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے, اور صرف نام ہی پر نہیں, نام پر بھی ذبح کرتے تھے, اور ان کے استھانوں پر لے جا کر کے ذبح کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, حرام چیزوں میں جہاں خنزیر ہے, جہاں خون ہے, جہاں مردار ہیں, وہیں وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اللہ کے سوا غیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میاں ہم تو لے جاتے ہیں بابا کے دربار میں لیکن ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں. سنو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو. ہاں, جو مخصوص جہاں شرک ہوتے ہیں ان کے استھانوں پر لے جا کر کے بھلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے, وہ بھی کیا ہو جائے گا, مردار ہو جائے گا, اور وہ بھی شرک قرار پائے گا. میرے عزیزو, مزید تفصیلات کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیں. اسی طرح سے نمبر 4, اپنے معبودوں کے لیے اور بھی وہ کیا کام کرتے تھے, اپنے معبودوں کے لیے وہ مجاوری بھی کرتے تھے. وہ مجاوری کرتے تھے یعنی بتوں سے لگ کر کے بیٹھتے تھے, بڑا قریب, بڑے ادب, بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, اور فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, سورہ اعراف آیت نمبر 138, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا, تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے, ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے, بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. ہاں, مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں, یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے, جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں, تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو, معبود بنا دو جیسے یہ لوگ اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں, ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں, اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا, اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ. ارے یہ جھوٹے معبود ہیں, تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ. لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے, اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے. آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو, شیطان تو ہمارے آگے سے, ہمارے پیچھے سے, ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے. میرے عزیزو, تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدے مجاوری کرتے تھے. اسی طرح سے نمبر 5, مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے, اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو, نہ چاند کا سجدہ کرو, نہ آسمان کا سجدہ کرو, بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, ان کو سجدہ نہ کرو. اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو, تو سجدہ کرنا بھی عبادت. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے, چاند کو بھی پوجتے تھے, اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ